السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ 89 تا 92 ہے، 89 تا 92۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا تذکرہ ارشاد فرمایا اور رہنمائی یہ دی کہ میری جو سچی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، اور ان کے مقابلے میں جو جھوٹی جماعتیں ہیں، ابو جہل اور اس کی حکمران پارٹی، ان کا جو تجزیہ ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی سچی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اپنی کوئی بات نہیں کرتے، صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو فلسفہ توحید اور انسانیت کے لیے جو مینجمنٹ کا سسٹم اللہ نے دیا ہے اس کو پیش کرتے ہیں، تو پھر یہ مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر عقلی اور نقلی دلائل دیے کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ، اور بالخصوص اس کائنات میں جو بڑے کائنات کے عناصر ہیں جیسے زمین ہے، آسمان ہے، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، پھر عرش عظیم ہے، پھر اللہ رب العزت کا قادر مطلق ہونا، با اختیار ہونا، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کا مطلب اللہ کی مخالفت ہے۔ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام تو اپنی بات کوئی نہیں کرتے، وہ تو جتنا پروگرام ہے، فلسفی ہے، نظریات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو دیے گئے ہیں اسی کو پیش کرتے ہیں۔ پھر ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا افلا تذکرون، بعض جگہ اللہ نے فرمایا افلا تتقون۔ یہ مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ ان کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، جو اللہ کے دلائل ہیں ان دلائل کو قبول کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اصل میں یہ ہٹ درم ہے، ضدی ہیں، بلا وجہ مخالف بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور سچی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا کہ اصل میں یہ جو کفار، مشرکین، منافقین ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے،
یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہ مخالفت کرتے ہیں۔ اصل میں ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بالادستی سے، ان کو تسلیم کرنے سے، ان کی رٹ قائم ہونے سے ان کے مفادات کو خطرہ ہے، اور یہ اپنے مفادات کو خطرہ جو ہے اس میں وہ نہیں پڑتے، خطرہ مول نہیں لیتے، جس کی وجہ سے مخالفت میں اتر جاتے ہیں۔ آیت نمبر اللہ نے 89 میں ارشاد فرمایا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ جب ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر یہ ان پہ کس چیز کا جادو ہو گیا ہے؟ جادو نہیں ہوا، بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے ان کو سچ پہنچا دیا ہے، حق پہنچا دیا ہے، کوئی کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہے۔ تمام دلائل دے دیے، شواہد دے دیے، دعوت کے طریقے سے، سمجھانے کے طریقے سے سب کچھ دے دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جو ہے یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، شیطانی جماعتوں کی پیروی کرتے ہیں، خود بھی شیطانی جماعتیں ہیں، شیطانی جماعتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطانی جماعتیں وہ ظلم قائم کرنا چاہتی ہے، غلامی کا نظام بنانا چاہتی ہے، شرک اور کفر اور نفاق پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فلسفہ توحید کو آیت مقدسہ نمبر 91 میں اور 92 میں واضح فرما دیا کہ اصل میں توجہ کیجئے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے، حکمران ہے۔ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، اگر ایسے ہوتا تو ایک جو الہ صاحب ہیں، حکمران صاحب ہیں، وہ لے جاتے بما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہر حکمران یا الہ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں جو توجہ طلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی اولاد نہیں، بیٹا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب اللہ کا بیٹا ہی نہیں، اولاد ہی نہیں ہے، تو اللہ کی تو فیملی نہیں، خاندان نہیں، تو اللہ کے مفادات بھی نہیں ہو سکتے۔ عام طور پر سوسائٹی میں تو ایسے ہی ہے نا، لوگ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، گھر والوں کے لیے سوچتے ہیں، برادری کے لیے سوچتے ہیں، تو اللہ کی تو ساری مخلوق ہے، اور ساری مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہے۔ دوسری بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، معبود نہیں، حکمران نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو جیسے دنیا کے اندر ہر حکمران وہ دوسرے کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے مقابلے پہ اتر آتا ہے، اور اپنی چیزیں جو بنائی ہوئی ہیں یا جن پر ان کے اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ایسے ہوتا، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، الہ ہوتا، حکمران ہوتا، تو یہ دنیا کا نظام تو نہیں چل سکتا۔ کائنات کا نظام تب چلتا ہے جب ایک ہی معبود ہو، ایک ہی الہ اور حکمران ہو، وہی آل ان آل ہے، وہی با اختیار ہے، اسی کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت پاک ہے، عما یصفون، جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، وہ اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ سب سے اونچی ہستی ہے، ہر اعتبار سے اللہ غالب ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ پورا نظریات، فلسفی، پورا سسٹم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس سسٹم کو قائم کرنا، اس کو قائم رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ عالم الغیب، اللہ رب العزت تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں۔
والشہادہ، اور جو ظاہری چیزیں ان کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑی خوبصورت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سوسائٹی میں جو نظر آتا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو نظر نہیں آتا وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا علم تو محیط ہے ہر چیز کو۔ پھر میرے مقابلے میں آنا، پھر اللہ کا مقابلہ کرنا، اللہ کی سچی جماعتوں کا مقابلہ کرنا، یہ بہت بڑا کفر اور شرک ہے۔ فتعالی، بس اللہ بلند ہیں، عما یشرکون، ان چیزوں سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی اعتبار سے مقابلہ نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے یہ مثال پڑھی تھی کہ ہم تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اگر کوئی مکھی مچھر ہماری کوئی چیز لے جائے غذا میں سے، کھانے میں سے، ہمارے کھانے پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور بیٹھ کر وہ اچک کے لے جائے، ہم اس سے واپس لے سکتے ہیں؟ ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم تو ایک مکھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مچھر بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم وہ مکھی اور مچھر جو چیزیں لے گئے ہیں وہ چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر ہم کیوں سے ڈھینگے مار رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کا کفر، شرک اور پھر اعلی کاری کے طور پہ جو منافقت ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے کفر، شرک اور نفاق سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک کی بڑی مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ دو باتیں ہم عرض کر رہے ہیں، ایک تو دعائیں دل سے کیجئے، توجہ سے کیجئے، جو بھی عمل کریں اس میں کوالٹی پیدا کریں۔ کوالٹی کا مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ یہ اصل میں دل کی گہرائی اور توجہ ہے، اسی سے تقوی پیدا ہوگا اور اسی سے توبہ قبول ہوگی۔ تو بڑی جامع دعا نماز سورۃ الفاتحہ میں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ صراط مستقیم کی دعا ہے، سیدھے راستے کی دعا ہے۔ یہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ جب پڑھیں تو ہمارے جو قلبی صلاحیتیں ہیں، دماغی صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ کی طرف جڑنی چاہیے اور توجہ سے ہمیں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے صراط مستقیم کی طلب ہونی چاہیے۔ دوسری گزارش کی تھی، آج کل جو دعا بڑی جامع ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یہ دعا ہم نے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں کریں یہ تو ہم سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، ان کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ جس زبان میں دعا کریں، نیت دل خالص اللہ کی رضا اور توبہ کی وہ توفیق اور صلاحیت ہوگی، اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔